السلام علیکم۔ آپ کے لیے کسی منشا صاحب کا فون ہے سر۔ اوکے ملا دو، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے لائن ملا دی گئی۔ دوسری طرف حسب توقع آفتاب ہی تھا، جو یقینی طور پر بہت پریشانی میں مبتلا تھا۔ چنانچہ رسمی گفتگو کی بجائے براہ راست بولا، مجھے آپ کے مشورے اور مدد کی ضرورت ہے سر۔ میرا موبائل نمبر نوٹ کر لو اور اس پر کال کرو۔ اس نے آفتاب کو مزید گفتگو کا موقع دیے بغیر سنجیدگی کے ساتھ حکم دیا اور تیزی سے اپنا نمبر نوٹ کروا دیا۔ ٹیلی فون آپریٹر کے چودھری کا مخبر ہونے کا شک ہو جانے کے بعد سے وہ کوئی بھی اہم نوعیت کی گفتگو لینڈ لائن پر کرنے سے گریز کرنے لگا تھا۔ عبد المنان نے مشورہ بھی دیا تھا کہ آپریٹر اور مشتبہ کلرک کو کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے، لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ موجودہ مخبر ان کی نظروں میں تھے، اس لیے وہ ان سے آرام سے احتیاط کر سکتے تھے۔ بعد میں چودھری کوئی نیا مخبر بنا ڈالتا اور وہ نظروں میں نہ آ پاتا تو پریشانی میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ سوری سر، میں اپنا موبائل کھو بیٹھا ہوں اور آپ کا موبائل نمبر میری یادداشت میں محفوظ نہیں رہا، اس لیے مجبوراً مجھے دفتر کے نمبر پر کال کرنا پڑی۔ چند لمحوں میں ہی اس کے موبائل پر آفتاب کی کال آ گئی اور اس نے معذرت خواہانہ لہجہ اپنایا۔ مجھے معلوم ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں کس سلسلے میں میرے مشورے اور مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے اسے جواب دیا، یعنی آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ میری بیٹی چودھری کے قبضے۔ آفتاب کی آواز رند سی گئی۔ تمہاری بیٹی چودھری کے قبضے میں نہیں ہے، اسے چودھری تک پہنچنے سے پہلے ہی آزاد کروا لیا گیا تھا۔ اس وقت وہ کراچی کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ میں تمہیں ایک کانٹیکٹ نمبر دے رہا ہوں، اس نمبر پر رابطہ کر کے تم کراچی پہنچ جاؤ۔ میرا آدمی تمہیں تمہاری بیٹی تک پہنچا دے گا۔ اس نے آفتاب کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر اسے امید کے بارے میں بتا دیا۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کے مجھ پر پہلے بھی بہت احسان ہیں، لیکن یہ احسان اتنا بڑا ہے کہ میں چاہوں بھی تو کبھی نہیں اتار سکوں گا۔ آفتاب جذباتی ہو گیا۔ بیٹی کے زندہ سلامت اور محفوظ مقام پر ہونے کی خوشی اتنی بڑی تھی کہ اس نے تفصیلات جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ حقیقتاً کشور کے امید کے بارے میں سوال جواب اور پھر خود اپنی ذاتی کیفیات کی وجہ سے وہ اس سٹیج پر پہنچ گیا تھا کہ خود سے اپنے آپ کو چودھری کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شہریار کو اس نے اپنے اس ارادے سے باخبر کرنے اور مشورہ کرنے کے لیے ہی فون کیا تھا۔ میں تمہیں تمہاری بہت سی خوبیوں کی وجہ سے پسند کرتا ہوں آفتاب۔ تم چودھری جیسے شخص کے سامنے ڈٹ کر جس طرح پیر آباد میں سکول چلا رہے ہو، اس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ اگر تم اپنے مخصوص راستے سے ہٹ کر دوسری سمت میں نہ جا نکلتے تو ہم ایک دوسرے کے بہت اچھے معاون ثابت ہوتے۔ بہرحال اب تم جن حالات کا شکار ہو، ان میں سے بچاؤ کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ تم کچھ سالوں کے لیے ملک چھوڑ کر باہر چلے جاؤ۔ تم ایک ذہین اور مخلص آدمی ہو، اور ایسا شخص جان بچا بچا کر بھاگنے کے چکر میں ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھے گا تو ضائع ہو جائے گا۔ فی الحال تم اپنے اسکول والے پروجیکٹ پر کام کرنے کے قابل نہیں رہے ہو، لیکن تمہارے پاس قلم کی تو طاقت تو ہے نا۔ یہاں سے دور کہیں سکون سے بیٹھو گے تو اپنے قلم اور دماغ کا بہتر استعمال کر سکو گے۔ اس نے بہت سنجیدگی کے ساتھ آفتاب کو ایک مخلصانہ مشورہ دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، مجھے اب اسی نہج پر سوچنا ہوگا۔ اگرچہ میں پڑھے لکھے افراد کے بیرون ملک منتقل ہونے کا شدید مخالف رہا ہوں، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ میں ملک میں رہ کر تو نہیں، البتہ یہاں سے دور رہ کر کچھ نہ کچھ خدمات انجام ضرور دے سکتا ہوں۔ کچھ بھی نہ کرنے سے تو یہی بہتر ہوگا کہ میں کچھ تو کر سکوں۔ آفتاب شاید خود بھی پہلے سے اسی نہج پر سوچ رہا تھا، چنانچہ اس سے فوراً ہی متفق ہو گیا۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ جا کر اپنی بیٹی سے ملو اور پھر بیرون ملک منتقلی کے سلسلے میں کارروائی شروع کر دو۔ اگر کہیں پر میری مدد کی ضرورت محسوس ہو تو بتا دینا، میں جو کر سکا ضرور کروں گا۔ اس نے اتنا کہہ کر گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا اور آفتاب سے اجازت چاہی۔ اس کال سے فارغ ہونے کے بعد اس نے انٹرکام پر عبد المنان سے اندر آنے کا کہا۔ یس سر، وہ فوراً ہی حاضر ہو گیا۔ پیر آباد چلنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کافی دن ہو گئے وہاں کا دورہ نہیں کیا۔ چودھری سے تھوڑی چھیڑ چھاڑ ہی کر لیں گے، ذرا پتہ تو چلے کہ حالیہ ناکامی نے اس پر کیا اثر ڈالا ہے۔ اوکے سر، میں مشابرم خان سے گاڑی تیار کرنے کا کہہ دیتا ہوں، آپ بتا دیں کہ کب تک نکلنا ہے۔
عبد المنان فوراً مستعد ہو گیا۔ بس 15 منٹ بعد نکلتے ہیں، اس نے بتایا تو عبد المنان باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد اس نے میجر ذیشان کا نمبر ملایا۔ کیا خبریں ہیں میجر صاحب؟ آپ کی طرف سے بالکل خاموشی ہے۔ ہم نے جو بندہ آپ کے حوالے کیا تھا اس سے کچھ اور معلومات حاصل ہوئیں یا نہیں؟ سلسلہ ملنے کے بعد اس نے پہلے تو رسمی الیکس کی، پھر استفسار کیا۔ اس کا یہ استفسار اشیش کمار المعروف غلام محمد کے بارے میں تھا۔ اشیش مبینہ طور پر را کا ایجنٹ تھا، جو مولوی کا روپ دھار کر چھوٹے گاؤں دیہاتوں کے مدرسوں میں معصوم ذہنوں کو بھٹکانے اور دین کی غلط تصویر کشی کر کے انہیں شدت پسند بنانے کے مشن پر کام کر رہا تھا۔ اس کے ایک ساتھی شاہ نواز کے بھی الہ آباد میں اسی جرم میں ملوث ہونے کے شواہد ملے تھے۔ شاہ نواز تو گرفتار ہونے سے قبل ہی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ فرار کے وقت اشیش بھی اسی کے ساتھ تھا، لیکن وہ یہاں سے نکل کر ایک اور دیہات میں روپ بدل کر اپنے مشن پر جت گیا۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ آفتاب اور کشور بھی پناہ کے لیے اسی دیہات تک پہنچ گئے۔ یوں اشیش کی وہاں موجودگی کا انکشاف ہوا اور شہریار نے میجر ذیشان کی مدد سے اسے گرفتار کر لیا۔ میجر ذیشان بلتستان کی پہاڑیوں میں تباہ ہونے والے شدت پسندوں کے ایک اہم ٹھکانے سے متعلق انکوائری کرنے والی انٹیلیجنس کی ٹیم میں شامل تھا۔ موساد کی خاص ایجنٹ لنڈا نے اپنے حسن کے ہتھیار سے اسے زیر کیا اور بہت سی اہم معلومات حاصل کر کے اڑ گئی۔ میجر ذیشان یوں بھی محب وطن تھا۔ اس واقعے کے بعد احساس شرمندگی نے اسے مزید اکسایا کہ وہ دشمنوں کے خلاف برسرے پیکار ہو جائے۔ چنانچہ اس نے شہریار سے تعاون قبول کر لیا۔ اس کی حب الوطنی کو دیکھتے ہوئے شہریار نے اشیش کو اس کے حوالے کرنا منظور کر لیا تھا، لیکن مسلسل یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ معاملہ اب کہاں تک پہنچا۔ ہم اس سے زیادہ کارآمد معلومات حاصل کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ اس نے یہ اعتراف ضرور کر لیا ہے کہ شاہ نواز اس کا ہی ساتھی تھا، جس کا اصل نام انیل پانڈے ہے، اور انیل پانڈے ہی وہ آدمی ہے جس نے اپنے ٹرینڈ کیے ہوئے لڑکوں کی مدد سے نہ صرف نورپور میں خودکش دھماکہ کروایا تھا، بلکہ وہ اور بھی کئی مقامات پر ایسا کروا چکا ہے اور اب بھی مسلسل اس کام میں مصروف ہے۔ لیکن اس نے پانڈے کے ٹھکانے سے ناواقفیت کا اظہار کیا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ حقیقت میں بے خبر ہے یا کافی سخت جان ثابت ہوا ہے کہ ہم اس سے پانڈے کا پتہ اگلوانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، آپ اطمینان رکھیں، ہم ان ملک دشمنوں کی گردن تک ضرور پہنچیں گے۔ میجر ذیشان نے اسے مختصر الفاظ میں ساری تفصیل کہہ سنائی۔ میرے ڈرائیور کا خیال ہے کہ انٹیلیجنس والے بہت سست جا رہے ہیں۔ اگر میں پانڈے کو آپ کے بجائے اس کے حوالے کرتا تو وہ چند گھنٹوں میں ہی اس سے سب کچھ اگلوا لیتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک موقع پر پیش کیے جانے والے مشابرم خان کے خیالات سے آگاہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی ایسا ہو، لیکن ہم اپنی جگہ مجبور ہیں۔ اشیش کے ملک دشمن ہونے کے باوجود ہم اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک نہیں کر سکتے۔ کم از کم مجھے اپنی وردی کا بہت پاس رہتا ہے، اور اس وردی کو پہن کر میں کوئی بھی کام قانون یا ضابطے سے ہٹ کر کرنا مشکل سے ہی پسند کرتا ہوں۔ کبھی لگا کہ وردی میرے مقصد کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر اسے اتار کر میدان میں اتروں گا۔ اس کے ہلکے پھلکے جملے کا میجر ذیشان نے بھرپور سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے آپ کی مجبوریوں کا احساس ہے میجر صاحب، لیکن بس سینے میں ہر دم ایک آگ سی جلتی رہتی ہے جو مجبور کرتی ہے کہ کسی ملک دشمن کو اس سرزمین پر چلنے پھرنے اور سانس لینے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس لیے کبھی کبھی میں خود بھی اپنے ڈرائیور ہی کی طرح جذباتی ہو جاتا ہوں۔ اس نے فوراً ہی وضاحت دی۔ میں سمجھتا ہوں، میرے اپنے جذبات بھی آپ سے مختلف نہیں ہیں، لیکن فوجی تربیت اظہار کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ جس روز لگا کہ میں حدود و قیود میں رہ کر کام نہیں کر سکوں گا، اس روز خود کو زنجیروں سے آزاد کروا لوں گا۔ میجر ذیشان کا لہجہ سنجیدہ مگر نرم تھا۔ میری خواہش ہے کہ ایسی نوبت نہ آئے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے آرمی اپنے شوق سے ہی جوائن کی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں بھی ہوا ہے تو بہرحال آپ ایک اچھے اور محب وطن آفیسر ہیں، اور ہمارے اداروں کو ہر جگہ آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ پھر آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں وطن عزیز کا کثیر سرمایہ بھی تو خرچ ہوا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہماری فوج آپ سے محروم ہو۔ بہرحال مجبوری اور حالات کے تحت آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اس نے میجر ذیشان کے سامنے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا، پھر ایک مزید رسمی جملے کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔
فون کال سے فارغ ہوا ہی تھا کہ عبد المنان نے اسے گاڑی تیار ہونے کی اطلاع دے دی۔ وہ چودھری سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے خیال سے مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے اور چودھری کے درمیان جو جنگ جاری تھی اس میں ابھی تک کسی کو واضح برتری حاصل نہیں ہوئی تھی۔ کبھی چودھری اس پر ضرب لگا دیتا اور کبھی وہ اسے ذکر پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ایک طرف اگر اپنی طاقت اور گھمنڈ کا بت سلامت رکھنے کے لیے ہر حربہ آزمایا جا رہا تھا، تو دوسری طرف وہ اس بت کو پاش پاش کر دینے کی خواہش میں شدت سے کوشاں تھا۔ پہلے وہ قانونی راستے سے چودھری سے نمٹنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن جب چودھری نے اس پر کئی اور اوچھے وار کر ڈالے تو وہ خود بھی انگلیاں ٹیڑھی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کام میں اسے جگو کا زبردست تعاون بھی میسر آ گیا تھا۔ جگو کے شدید بیمار بیٹے کی خاطر اپنا دورہ منسوخ کر کے اسے ہسپتال پہنچاتے ہوئے اسے گمان بھی نہیں تھا کہ جو کام وہ محض انسانی ہمدردی کے باعث کر رہا ہے وہ آگے چل کر اس کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا۔ اس کے اکلوتے احسان کے بدلے میں جگو اس کا ایسا گرویدہ ہوا تھا کہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ حالانکہ وہ شہر میں رہ کر جس سیاسی پارٹی کے لیے غنڈہ گردی کر رہا تھا، یقیناً اس کی بھی بہت سی ذمہ داریاں اس کے سر پر ہوں گی، مگر شہریار کے کام کے آگے اس نے کبھی اپنی کسی مصروفیت کا عذر پیش نہیں کیا تھا اور ہر بار فوراً ہی لبیک کہتا تھا۔ دفتر سے نکل کر پیر آباد پہنچنے میں جو طویل وقت صرف ہوا، اس میں وہ عبد المنان کے ساتھ ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بات چیت کرتا رہا۔ نورپور میں کام مکمل ہو چکا تھا، اسکول اور ہسپتال کے لیے عملے کا انتخاب بھی کیا جا چکا تھا اور امید تھی کہ چند ایک روز میں وہاں درس و تدریس اور علاج معالجہ شروع ہو جائے گا۔ الہ آباد میں انہوں نے شاہ نواز کے خالی کیے ہوئے مدرسے کی عمارت کو ہی ٹھیک کروا کر وہاں فوری طور پر 2 اساتذہ کا تقرر کر دیا تھا۔ اس طرح وہاں ایک طرح سے اسکول شروع ہو گیا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے اس کا دائرہ کار بہت وسیع نہیں تھا۔ اگر وہ مضبوط خاندانی پس منظر کا مالک نہ ہوتا تو جو کچھ کر رہا تھا وہ بھی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے کے باوجود اپنے نیچے والوں سے غافل نہیں ہو پاتے اور خواہش مند رہتے ہیں کہ بیچارگی کی زندگی گزارنے والے ان افراد کو کم از کم بنیادی انسانی حقوق تو حاصل ہو جائیں۔ اپنی اسی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ برسرے پیکار تھا، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اسے اپنے ان پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنے کے علاوہ دوسرے محاذوں پر بھی لڑنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف چودھری اور اس کے گرگے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہتے تھے تو دوسری طرف راہ کے ایجنٹوں سے بھی وقتاً فوقتاً مڈ بھیڑ ہو جاتی تھی۔ اندرونی اور بیرونی ان دشمنوں سے نمٹنے کے چکر میں وہ اپنی توجہ کسی ایک نقطے پر مرکوز رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ پھر اس کی ذاتی زندگی بھی ایک بڑے طوفان سے گزری تھی۔ اس کے دل نے جسے چاہا تھا وہ اس پر اپنی چاہت کے اظہار کا ابھی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بالکل حادثاتی طور پر ماریا اس کی زندگی میں آ گئی۔ ماریا پڑھی لکھی باشعور عورت تھی جسے ناپسند کرنے کا اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا کہ وہ ایک کم عمر نازک سی قدرے کم تعلیم یافتہ دوشیزہ پر مر مٹا تھا، اور ستم بالائے ستم یہ تھا کہ وہ راحت دل خود نہ جانے کن مصائب میں پھنسی ادھر سے ادھر بھٹکتی پھر رہی تھی۔ اگر ماہبانوں کی زندگی میں ہی کچھ ٹھہراؤ اور سکون آ جاتا تو اس کے دل کو چین آ جاتا، اور وہ یہ سوچ کر کہ بے شک میں اسے اپنا نہیں سکا لیکن وہ جہاں ہے خوش ہے، صبر کر لیتا۔ اب تو یہ صورتحال تھی کہ اس نے ڈاکوؤں کی سرکوبی کے بہانے ماہبانوں کی تلاش میں اتنا بڑا آپریشن کروا ڈالا تھا، لیکن ماہبانوں ہی غائب تھی۔ اس کے ساتھ ہی جمرو اور اسلم نامی ڈاکو کے علاوہ ایک اور قیدی عورت لیلی بھی غائب تھی۔ وہ چاروں جانے کہاں اور کس سمت میں نکل گئے تھے کہ جنگل میں سرچ آپریشن کرنے والی پولیس پارٹی بھی ان کا کوئی سراغ نہیں لگا سکی تھی۔ اپنی سوچوں میں غلطاں پیر آباد تک کا سفر کیسے طے ہوا معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ وہ اس وقت چونکا جب مرکز صحت کے باہر لگی لوگوں کی بھیڑ پر نظر پڑی۔ بھیڑ میں شامل لوگوں کے چہروں پر سے دور سے ہی غصے کی جھلک نظر آ رہی تھی اور وہ زور زور سے بول رہے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ مضطرب ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ ماریا وہاں آئی ہوئی ہے اور اس کی موجودگی میں مرکز صحت کے باہر نظر آنے والے
اس ناخوشگوار منظر نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ شاید کسی مریض کی موت واقع ہو گئی ہے اور مریض کے لواحقین اس کے مرنے کا الزام ماریا یا دوسرے ڈاکٹر کے سر دھر کر ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مشابرم خان نے اس کے حکم پر گاڑی اسی مقام پر روک لی اور وہ گاڑی سے اتر کر ہجوم کی طرف بڑھا۔ مشابرم خان بے مثال پھرتی کا مظاہرہ کرتا ہوا اس کے ساتھ ہی چپک گیا۔ اس نے اپنی سٹین گن بھی گاڑی کی سیٹ کے نیچے سے نکال کر ساتھ ہی لے لی تھی تاکہ اگر کوئی شہریار کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو تو ڈر کر دبک جائے۔ عبد المنان اگرچہ غیر مسلح تھا پھر بھی جرت مندی کا مظاہرہ کرتا ہوا اس کے بائیں جانب چوکنا ہو کر چل پڑا۔ لو وڈے صاحب آ گئے، اب ان کے سامنے معاملہ رکھو۔ ہجوم میں سے کسی نے شہریار کو دیکھ کر ہانک لگائی۔ یہ تو وڈی چنگی گل ہے، اب یہ آپ ہی اپنے گھر والی سے نمٹ لیں گے۔ زہر خند لہجے میں یہ جملہ نہ جانے کس نے ادا کیا تھا، لیکن شہریار کو اپنے ذہن میں کلبلاتے ہوئے خدشات کی تصدیق ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کا رخ اگرچہ مرکز صحت کے دروازے کی طرف تھا، لیکن دو بزرگ صورت دیہاتیوں کے سامنے آ جانے پر قدم روکنے پڑے۔ سلام صاحب، ان دونوں نے اس سے باقاعدہ کلام کا آغاز کرنے سے پہلے سلامتی بھیجی، جس کا اس نے بھی بآواز بلند جواب دیا اور پھر خود ہی پوچھ لیا، کیا مسئلہ ہے بزرگو؟ آپ لوگ اس طرح یہاں کیوں جمع ہیں؟ یہاں ہم اس بدمعاش زنانی کے لیے کھڑے ہیں جسے ہسپتال والوں نے پناہ دے رکھی ہے۔ اس عورت نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس عورت نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ ہم گنہگارن کو آپ سزا دے لیں گے۔ باقی ہمارا ہسپتال والوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ دونوں میں سے ایک نے کسی حد تک معاملے کی وضاحت کی۔ شہریار کے سامنے ادب کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اس کے لہجے سے طیش جھلک رہا تھا۔ کون ہے وہ عورت اور اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے ہموار لہجے میں سوال کیا۔ خود سے ہم کلام ہونے والے کے الفاظ نے اسے کسی حد تک یہ اطمینان تو دلا دیا تھا کہ درپیش مسئلے کا براہ راست ماریا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک کھٹک سی تو تھی، کیونکہ ہجوم میں سے کسی نے واضح طور پر اس کی گھر والی یعنی ماریا سے اس کے نمٹنے کا ذکر کیا تھا۔ شہزادی نام ہے جی اس عورت کا، اور اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ آپ بھی سن کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ ساری حیاتی گزر گئی پر پہلے کبھی ایسی گھناؤنی حرکت کرنے والی عورت سے سامنا نہیں ہوا۔ وہ تو عورت کے نام پر دھبا ہے، دھبا۔ عمر رسیدہ شخص اپنے کان کی لو کو ہاتھ لگا کر بولا اور ساتھ ہی عورت کو ایک موٹی سی گالی بھی دے ڈالی۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی بزرگوں اگر آپ مجھے اس عورت کا جرم بھی بتا دیں۔ ابھی تک اصل معاملہ سامنے نہیں آیا تھا اور وہ دونوں سسپینس ہی پھیلانے میں لگے ہوئے تھے، اس لیے اس پر جھنجھلاہٹ سی طاری ہونے لگی۔ پھر بھی اس نے اپنے لہجے کو قابو میں رکھ کر رسان سے سوال کیا، وڈا گھناؤنا کام کیا ہے جی اس نے؟ اس سے پہلے یہ تو پھر بھی سننے میں آیا تھا کہ لوگ مردوں کا کفن چرا لیتے ہیں، لیکن وہ ڈائن تو کفن چوروں سے بھی بڑھ کر نکلی۔ اس بلا نے تو مردے ہی چرانے کی کوشش شروع کر دی۔ بزرگ کا وہ انکشاف یقیناً بہت ہولناک تھا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اس جرم میں ایک عورت ملوث پائی گئی تھی۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اس عورت کو آپ لوگوں نے کب پکڑا؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے جرائم تو عام طور پر رات کی تاریکی میں انجام دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں آثار بتا رہے تھے کہ عورت دن کی روشنی میں یہ کام کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے۔ اگر وہ رات میں پکڑی گئی ہوتی تو یہاں مرکز صحت میں اسے پناہ ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ جس طرح مشتعل نظر آ رہے تھے اس سے صاف ظاہر تھا کہ اگر وہ رات میں گرفتار ہوئی ہوتی تو اب تک اس کا بھرکس نکالا جا چکا ہوتا۔ زیادہ دیر نہیں گزری جی، بس یہی کوئی گھنٹہ بھر گزرا ہوگا۔ گل یہ ہے کہ 2 دن پہلے مختار موچی کا 9-10 سال کا پتر اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ چھوٹا بچہ تھا، اس لیے کوئی کل وغیرہ کروانے کی لوڑ ہی نہیں تھی کہ کوئی فاتحہ پڑھنے بچے کی قبر پر جاتا، پر کاکے کی ماں اچانک ہی مچل گئی کہ مجھے اپنے کاکے کی قبر پر جانا ہے۔ اس کی ضد دیکھ کر مختارہ اسے قبرستان لے گیا۔ دوپہر کے وقت ادھر کوئی مشکل سے ہی جاتا ہے۔ کسی کو اپنے مردے کے لیے فاتحہ پڑھنی بھی ہو تو وہ عصر مغرب کے درمیان ادھر کا رخ کرتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے شہزادی نے اپنے گندے کام کے لیے وہ وقت چنا تھا۔ مختار اور اس کی گھر والی قبرستان پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں کہ ان کے کاکے کی قبر پائنتی سے کھلی ہوئی ہے اور شہزادی ایک تیز چھرے سے اس کی ٹانگ کاٹ رہی ہے۔ ان لوگوں کی چیخوں پکار سن کر وہ قبرستان سے باہر بھاگ نکلی۔
شاید اس کا ارادہ گاؤں سے باہر نکلنے کا تھا، لیکن مختار بھی شور مچاتا ہوا اس کے پیچھے ہی دوڑ پڑا۔ مختار کی ٹانگ میں ہلکا سا لنگ ہے، اس لیے وہ بہت تیز نہیں بھاگ سکتا، پر اس کے شور مچانے پر ادھر ادھر کام کرتے لوگ چوکنے ہو گئے اور شہزادی کو جا لیا۔ مختار نے پکڑنے والوں کو سارا قصہ سنایا تو انہوں نے غصے میں آ کر شہزادی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ ہو سکتا تھا وہ موقع پر ہی جان سے ماری جاتی، لیکن اسی وقت آپ کی بیگم صاحبہ کی گڈی ادھر پہنچ گئی۔ انہوں نے کسی کی کچھ بھی سنے بغیر زبردستی شہزادی کو اپنی گڈی میں بٹھایا اور ادھر لے آئیں۔ مارنے والے آپ کی بیگم سے تو جھگڑا نہیں کر سکتے تھے نا، اس لیے شہزادی کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ پر اب سارے گاؤں کا یہی کہنا ہے کہ شہزادی کا جرم بہت گھناؤنا ہے اور اسے ایسے ہی معافی نہیں دی جا سکتی۔ ڈاکٹر صاحبہ کو اسے ہمارے حوالے کرنا ہوگا، پھر ہم خود اسے دیکھ لیں گے۔ اس شخص نے سارا قصہ ماں اپنے مطالبے کے اس کے سامنے بیان کیا تو وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ لوگوں کے جذبات اور ماریا کی دخل اندازی دونوں کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ لوگوں کے نزدیک شہزادی نامی عورت کا جرم انسانیت سوز اور ناقابل معافی تھا، جبکہ ماریا جیسی پڑھی لکھی عورت کسی بھی انسان کو ماورائے عدالت سزا دینے کی قائل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کر سکیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں اندر جا کر صورتحال معلوم کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں سے مزید بات کروں گا۔ اس نے نہایت خلیقانہ انداز میں ان لوگوں سے کہا۔ بظاہر اس کے مخاطب وہ دونوں بزرگ ہی تھے، لیکن اس نے آواز اتنی بلند رکھی تھی کہ ہجوم میں شامل دوسرے افراد بھی سن سکیں۔ اندر جا کر یہ خود بھی اپنی گھر والی سے مل جائے گا۔ افسوس کہ چودھری صاحب پنڈ میں نہیں ہیں، ورنہ وہ آپ ہی یہ معاملہ نبیڑ لیتے۔ اس بار یوں کھلے عام اپنے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والا اس کی نظر میں آ گیا۔ وہ یقیناً چودھری کا کوئی پٹھو تھا جو اپنے آقا کا نمک حلال کرنے کے لیے مسلسل زہر اگل رہا تھا، جس کا مجمع پر کوئی خاص اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں کے لیے شہریار محض مستقبل کے سہانے سپنے دکھانے والا کوئی سیاستدان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا مخلص اور ایماندار افسر تھا جس نے ہر موقع پر ان کی عملی مدد کی تھی۔ ایسے شخص کے خلاف بھڑکنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہجوم میں کوئی تحریک پیدا نہیں ہوئی، البتہ اس شخص کی زہر افشانی کے نتیجے میں اسے اتنا علم ضرور ہو گیا کہ چودھری پنڈ سے باہر ہے۔ پھر مجھے اجازت ہے، اس نے چودھری کے پٹھو کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے دونوں عمر رسیدہ افراد سے کہا۔ آہو جی، بالکل جیسی تہاڈی مرضی ہے۔ ایک با اختیار افسر کا اپنے ساتھ عاجزانہ رویہ انہیں بے حد متاثر کر گیا اور انہوں نے بیک وقت اسے خوشی سے اجازت دے ڈالی۔ اس نے آگے بڑھ کر مرکز صحت کے دروازے پر دستک دی۔ مشابرم خان اور عبد المنان اس کی پشت پر اس طرح آ کھڑے ہوئے کہ ہجوم اور اس کے مابین فاصلہ قائم ہو گیا۔ اس کی دستک کے جواب میں دروازہ کھلتا تو ہجوم میں سے کوئی فرد ان دونوں کو ہٹائے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور ان دونوں کی اصل طاقت مشابرم خان کے ہاتھ میں موجود سٹین گن تھی، جسے اس نے خاص طور پر نمایاں کر رکھا تھا۔ اس کی دستک کے جواب میں اندر سے بہت احتیاط کے ساتھ ذرا سا دروازہ کھولا گیا اور ایک مردانہ سرگوشی سنائی دی۔ یہ ڈاکٹر داور تھا جو اسے اندر آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ شہریار دروازے میں بننے والے مختصر خلا سے جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ تھینکس گاڈ کہ آپ یہاں آ گئے، ورنہ صورتحال بہت خراب ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر داور کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ شاید اندر کسی درس سے باہر کا منظر دیکھتا رہا تھا، جب ہی اس کی پہلی دستک کے ہی جواب میں فوراً دروازہ کھول دیا تھا۔ آپ کو مجھے فون کر کے انفارم کر دینا چاہیے تھا، اس نے قدرے سرد لہجے میں ڈاکٹر داور کو باور کروایا۔ ڈاکٹر ماریا نے کئی بار ٹرائی کیا، لیکن نہ جانے کیوں آپ کا نمبر مل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ اس اثنا میں وہ داور کے ساتھ ایک کمرے میں پہنچ چکا تھا، جہاں ماریا بستر پر دراز ایک نحیف سی عورت کی نبض دیکھ رہی تھی۔ عورت کے جسم کے مختلف حصوں پر بندھی پٹیاں ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ اچھی خاصی زخمی ہے، تاہم وہ ہوش میں تھی اور آہستہ آہستہ کراہ رہی تھی۔ کچھ معلوم ہوا اس عورت سے کہ یہ کون ہے اور ایسی حرکت کرتے ہوئے کیوں پائی گئی؟ اس نے خود کو مطلع نہ کیے جانے پر ماریا سے الجھے بغیر مطلب کا سوال کیا۔ ابھی صرف اس کا اور اس کے خاوند کا نام معلوم کیا ہے۔ لوگوں کی مار پیٹ کے نتیجے میں یہ اچھی خاصی زخمی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے کسی بھی طرح کی پوچھ گچھ سے پہلے اس کی ڈریسنگ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اب آپ آ گئے ہیں تو اس کیس کو خود ہینڈل کریں۔ میں نے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔
اس نے شہریار کو اپنی چھوڑی ہوئی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں بی بی، کون ہو تم اور ایسی گھناؤنی حرکت کیوں کی تم نے؟ اس نے عورت کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں سوال کیا۔ جواب میں وہ اسے محض اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ ان آنکھوں میں دنیا جہاں کا خوف، بے بسی اور مظلومیت تھی۔ آنکھوں کے ان تاثرات کو دیکھ کر اسے خود اپنے اس خیال کی تردید کرنی پڑی کہ وہ کوئی سفلی علم یا جادو ٹونا کرنے والی عورت ہے۔ مردوں اور قبرستان سے اس قسم کے کالے علم کرنے والوں کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، اس لیے اسے یہ قصہ سن کر سب سے پہلے یہی خیال آیا تھا کہ پکڑی جانے والی عورت اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہوگی، لیکن وہ تو کوئی بہت ہی مظلوم عورت معلوم ہوتی تھی جو اس کے سوال کے جواب میں محض اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کا نام شہزادی ہے۔ اس کا شوہر اقبال عرف بالا چودھری کی ملازمت کرتا تھا، لیکن پھر کسی جھگڑے وغیرہ میں زخمی ہو کر معذور ہو گیا اور اب مستقل بستر پر زندگی گزار رہا ہے۔ عورت کی بجائے ماریا کی طرف سے جواب موصول ہوا، جسے سن کر وہ چونک گیا۔ گہنائی ہوئی خوبصورتی والی وہ کمزور سی عورت بالے کی بیوی ہوگی، اسے ذرا بھی گمان نہیں گزرا تھا۔ عورت کا نہ صرف لباس بہت معمولی تھا بلکہ چہرے سے بھی غربت برس رہی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ چودھری کے ایک ایسے جانثار کی بیوی تھی جو اپنی صحت مندی کے دور میں چودھری کا بڑا سر چڑھا تھا۔ یقیناً اس جانثاری کی اسے چودھری سے ٹھیک ٹھاک قیمت بھی ملتی ہوگی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ جگو کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے معذور ہو جانے والے بالے کی بیوی مختصر مدت میں ہی برسوں کی فاقہ زدہ نظر آنے لگی تھی؟ بالا کہاں ہے؟ لمحہ بھر عورت کی حالت کے بارے میں سوچنے کے بعد اس نے ایک بار پھر براہ راست اس سے سوال کیا۔ بے شک بالا معذور تھا، لیکن اس کی بیوی جس مذموم حرکت میں ملوث پائی گئی تھی، اس کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ گاؤں والوں نے اسے یکسر نظر انداز کر ڈالا ہو اور گھر سے یہاں تک اٹھا کر نہ لائے ہوں، لیکن ہجوم میں اسے بالے کی کوئی جھلک نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اور میری ساس بچوں کو لے کر 2 دن سے کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے ہیں، شہزادی نامی اس عورت نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے میرا کاکا، معلوم نہیں میرا دودھ پیتا بچہ کس حال میں ہوگا۔ اس کی ظالم دادی تو کاکے کا رونا برداشت نہیں کرتی، اس کی بھوک پیاس کا کیسے خیال رکھے گی؟ شہزادی کی چپ ٹوٹی تو وہ مسلسل دہائیاں دیتے ہوئے رونے لگی۔ اس سے باز پرس کرنے کا ارادہ رکھنے والے شہزاد کو اندازہ ہوا کہ عورت خود کسی بڑی ٹریجڈی کا شکار ہے۔ اس نے ماریا کو اشارہ کیا کہ اسے دلاسا دے کر پانی وغیرہ پلائے تاکہ وہ مزید بات چیت کرنے کے قابل ہو سکے۔ اس کے اشارے پر ماریا حرکت میں آ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے عورت کو اس حد تک سنبھال لیا کہ وہ اس کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ دیکھو بی بی، تمہارے اوپر ایک سنگین الزام ہے۔ لوگوں کا بس نہیں چل رہا کہ تمہارے چیتھڑے اڑا کر رکھ دیں۔ بہتر ہے کہ تم مجھے تفصیل سے ساری کہانی سنا دو، پھر میں دیکھوں گا کہ تمہارے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس نے سنجیدہ لیکن نرم لہجے میں عورت سے دریافت کیا تو اس کا بین کرنا بند ہو گیا اور وہ دھیمی دھیمی سسکیوں کے درمیان بتانے لگی۔ بالے نے میرے ساتھ اپنی طاقت کے زور پر زبردستی بیاہ کیا تھا۔ بیاہ کے بعد وہ اور اس کی ماں دونوں میرے لیے بڑے ظالم ثابت ہوئے۔ دونوں میں سے جس کا جب دل چاہتا مجھے بری طرح دھنک کر رکھ دیتا۔ بالا معذور ہو کر بستر سے لگا تو مجھے سکون ملا کہ چلو ظالموں میں سے ایک تو کم ہوا، لیکن وہ بڑا ظالم آدمی ہے۔ اب بھی جب من کرتا ہے لیٹے لیٹے بھی کوئی چیز پھینک کر مجھے دے مارتا ہے۔ میری ساس بھی بڑی چلتی پرزا عورت ہے۔ جب سے بالا معذور ہوا تھا اور چودھری نے اس پر سے ہاتھ اٹھایا تھا، وہ کوششوں میں لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح اس کا علاج ہو سکے۔ ڈاکٹروں نے تو خیر جواب دے دیا تھا، اس لیے وہ پیروں فقیروں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ ہفتہ بھر پہلے وہ جانے کس پیر کے پاس گئی تھی کہ واپسی میں خوشی خوشی آئی، اور اس کے آنے کے بعد دونوں ماں بیٹے چپ کے باتیں کرتے رہے۔ مجھے دونوں میں سے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے بھی نہ پوچھا کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے پوچھنے پر دونوں کچھ بتانے والے نہیں ہیں۔ پر جب 2 دن پہلے مختار موچی کا منڈا مرا تو بالے نے مجھے بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا اور بولا کہ شہزادی، اگر تو مدد کرے تو میرا علاج ہو سکتا ہے اور میں ایک باری پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کما سکتا ہوں۔ مجھے بالے کے علاج سے تو کوئی مطلب نہیں تھا، پر اس کی صحت کے ساتھ میرے بچوں کی روٹی جڑی ہوئی تھی، اس لیے میں فوراً مدد کرنے کو تیار ہو گئی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ اماں ایک بہت پہنچے ہوئے پیر کے پاس گئی تھی جس نے امید دلائی ہے کہ میرا علاج ہو سکتا ہے، لیکن علاج کے لیے کسی ایسے مردے کی ہڈیوں کا انتظام کرنا ہوگا جو ہفتہ 10 دن کے اندر مرا ہو۔
پیر صاحب ان ہڈیوں کا صفوف بنا کر اس پر خاص دم کرنے کے بعد دوا تیار کریں گے جس کو کھا کر میں صحیح ہو جاؤں گا۔ ساری گل سن کر مجھے وڈی گھن آئی جی، اور میں نے یہ کہہ کر بالے کو ٹالنے کی کوشش کی کہ بھلا ایسی ہڈیاں ہمیں کہاں سے ملیں گی۔ اس پر بالے نے مجھے مختار موچی کے پتر کی یاد دلائی۔ میں نے صاف منع کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ مجھے تو پہلے ہی اس کاکے کے مرنے کا بڑا افسوس تھا، اس کی قبر کھود کر ہڈیاں نکالنے کے لیے کیسے راضی ہوتی۔ میرے انکار پر میری ساس اور بالے نے مجھے وڈا مارا، پر میں نے ہاں نہیں کی۔ مجھے ضد پر اڑا دیکھ کر دونوں ماں بیٹے نے دوجی چال چلی۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر گھر سے چلے گئے اور جاتے جاتے بول گئے کہ اب بچوں کی شکل تبھی دیکھنے کو ملے گی جب میں ان کا کام کر دوں گی۔ 2 دن ہو گئے جی انہیں گئے ہوئے، میرا چھوٹا کاکا تو ابھی کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں۔ معلوم نہیں ننھی جان ماں کے دودھ کے بغیر کیسے جی رہا ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر آنسوؤں سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی داستان واقعی بڑی دردناک تھی، جسے سن کر وہ اپنے دل میں افسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ تمہاری ساس اور شوہر کہاں گئے ہیں؟ اس نے شہزادی سے دریافت کیا۔ یہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ تو پھر تم انہیں کام ہو جانے کی اطلاع کیسے دیتی؟ میری ساس نے کہا تھا کہ 3 دن بعد ایک آدمی آ کر معلوم کر لے گا، تو ہڈیاں نکال لے تو اس پر سے گوشت وغیرہ صاف کر کے گھر کے صحن میں دفنا دینا۔ وہ بندہ تجھ سے ہڈیاں لے جائے گا اور ہم لوگ بچوں کو لے کر واپس آ جائیں گے۔ میں ایسا گندا کام کبھی نہیں کرتی، لیکن ماں ہونا بچوں کی محبت میں مجبور ہو گئی۔ وہ عورت واقعی مظلوم تھی، لیکن باہر موجود ہجوم اس کی مظلومیت سے واقف نہیں تھا اور اسے ظالم اور مجرم سمجھ کر چیر پھاڑ کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ شہریار نے بہت افسوس سے بستر پر دراز اس آنسو بہاتی عورت کو دیکھا۔ وہ عورت جہالت کی کوکھ سے جنم لینے والے ظلم کا شکار ہوئی تھی اور ایک ایسے گھناؤنے جرم میں مبتلا ہو گئی تھی جس کے لیے شاید قانون کی کتابوں میں تو کوئی بہت سخت سزا مقرر نہیں تھی، لیکن معاشرہ جسے ہرگز بھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اگر شہزادی اور اس کے سسرال والے بے شک پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن دین کی سمجھ بوجھ اور خوف خدا رکھتے، تو ہرگز اس حرکت کے مرتکب نہ ہوتے۔ اب بالے کے معاملے کو ہی دیکھا جاتا تو اس کی معذوری سراسر ایک طبی مسئلہ تھا۔ اس کے اہل خانہ کو اگر اس کے لیے کچھ کرنا ہی تھا تو طبی ماہرین سے رائے لیتے اور ان کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے۔ اگر وہ ان کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے اور دوا کے بعد دعا کا ہی آسرا رہ گیا تھا، تو براہ راست اللہ سے مانگنے میں کیا حرج تھا؟ وہ جو شہرگ سے بھی قریب ہے، کیا ان کی پکار نہیں سنتا؟ بہرحال یہ بڑا پیچیدہ معاشرتی اور مذہبی مسئلہ تھا جس کے بارے میں فی الحال شہریار لب کشائی نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تو اسے باہر موجود مشتعل ہجوم کو سنبھالنے کا مسئلہ درپیش تھا، ورنہ کچھ بعید نہ تھا کہ وہ لوگ زیادہ دیر گزر جانے کی صورت میں اس کی وہاں موجودگی کا بھی خیال نہیں کرتے اور مرکز صحت کی در و دیوار پر ہلہ بول دیتے۔ دروازے پر کھڑا مسلح مشابرم خان انہیں کہاں تک قابو میں رکھ سکتا تھا؟ اگر ہجوم پیش رفت پر اتر آتا تو مشابرم خان کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں پر گولیوں کی برسات کر دیتا۔ وہ سارے بے گناہ لوگ تھے جو ایک انتہائی افسوسناک واقعے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے وہاں جمع ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی گولی کا نشانہ بنانا سراسر ظلم ہوتا، اور وہ جانتا تھا کہ آشیش کمار اور پانڈے جیسے ملک دشمنوں کے لیے دل میں سخت نفرت رکھنے والا مشابرم خان باہر موجود لوگوں میں سے کسی کے ساتھ بھی سخت برتاؤ نہیں کر سکتا۔ آخر کار بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا اور قریب کھڑے ڈاکٹر داور کو مخاطب کر کے گمبھیر لہجے میں بولا، آپ دروازے کے پاس جا کر میرے پیے کو ہدایت دیں کہ وہ ان دونوں افراد کو اندر بھجوا دے جن سے تھوڑی دیر پہلے میں بات چیت کر رہا تھا۔ ڈاکٹر داور اس سے ہدایت ملتے ہی تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ بہتر ہے کہ تم ان خاتون کو کوئی سکون آور دوا دے دو، میں اسے ان لوگوں سے بچا کر لے بھی جاؤں گا تو اس کا ٹھکانہ لاک اپ میں ہی ہوگا۔ مجبوری کے تحت ہی صحیح، اس سے ایک بڑا اخلاقی جرم تو ہوا ہے جس کے لیے اسے قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر داور کے باہر جانے کے بعد اس نے ماریا سے انگریزی میں کہا تو وہ سر کو تفہیمی جنبش دیتے ہوئے انجیکشن تیار کرنے لگی۔ اسے اس کام میں مصروف چھوڑ کر وہ خود بھی باہر نکل گیا۔ دونوں بزرگان سے اس کمرے سے ہٹ کر بات چیت کرنا ہی مناسب رہتا۔ وہ انتظار گاہ کے طور پر استعمال ہونے والے بیرونی کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ڈاکٹر داور کے پیچھے ان دونوں کی شکلیں نظر آئیں۔
شاید وہ دونوں اس کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازے کے بالکل قریب ہی کھڑے رہے تھے، اس لیے پیغام ملتے ہی فوراً اندر چلے آئے۔ بات یہ ہے بزرگوں، انہیں سامنے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ فی الحال ملزمہ بے ہوش ہے، گاؤں والوں کے اسے زد و کوب کرنے کے نتیجے میں وہ خاصی زخمی ہوئی ہے، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس مار پیٹ میں ملوث لوگوں کو بھی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ عورت چاہے جتنی بھی بڑی مجرم تھی، کسی عام آدمی کو اس پر ہاتھ اٹھانے اور تشدد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ موجودہ حالات میں یہی بہتر ہے کہ میں اسے یہاں سے لے جاؤں، پھر اس کے ہوش میں آنے کے بعد قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نہایت ہموار لہجے اور دھیمی آواز میں ادا کیے ان جملوں میں ایک دھمکی بھی پوشیدہ تھی، جسے ان دونوں بزرگ صورت افراد نے فوراً ہی محسوس بھی کر لیا۔ چنانچہ جب ان میں سے ایک نے گفتگو کا آغاز کیا تو اس کا لہجہ بڑا مصالحانہ تھا۔ آخرکار ان کے درمیان یہ طے ہو گیا کہ شہزادی کو شہریار اپنے ساتھ لے جائے گا، اور وہ دونوں گاؤں والوں کو سمجھانے بجھانے کے ساتھ اس بات کا یقین دلائیں گے کہ شہزادی کو اس کے جرم کی قرار واقعی سزا ملے گی۔ ان دونوں سے اس نے جان بوجھ کر اصل قصے کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ ذکر کرتا تو یقیناً شہزادی کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی، لیکن اس کے اپنے ذہن میں جو منصوبہ پل رہا تھا اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان دونوں کے باہر روانہ ہونے کے بعد وہ واپس پلٹ کر شہزادی والے کمرے میں آیا۔ اس دوران وہ خواب آور انجیکشن کی ڈوز ملنے کے نتیجے میں سو چکی تھی۔ اسے اپنی نگرانی میں ایمبولینس روانہ کرنے کے بعد وہ خود بھی روانگی کے لیے پر تول رہا تھا کہ یکدم ہی ایک نیا ہنگامہ شروع ہو گیا، اور منتشر ہو کر ادھر ادھر ٹولیوں میں بٹ جانے والے لوگ دیوانہ وار ایک سمت میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے باہر موجود عبد المنان سے پوچھا تو اس نے ایک مدکوک سے نوجوان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نوجوان کو مشابرم خان نے گدی سے پکڑا ہوا تھا اور کھینچ کر اسی طرف لا رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ اس نے سخت لہجے میں مشابرم خان سے سوال کرتے ہوئے نوجوان کا جائزہ لیا۔ وہ گاؤں کے مردوں کے عمومی لباس سے ہٹ کر جینز کی گھسی ہوئی پینٹ اور چیک دار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ قمیض اس کے دبلے پتلے جسم پر بہت زیادہ ڈھیلی ہونے کے علاوہ سائز میں اتنی بڑی تھی کہ آستین کے کف موڑ لینے کے باوجود اس کی کلائیاں چھپ گئی تھیں۔ شاید اس نوجوان نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے دیگر خصوصیات کو نظر انداز کر کے محض پسند کی بنیاد پر کسی لنڈا بازار سے یہ قمیض خرید لی تھی، اور اچھا خاصا مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کو یہ عجیب و غریب تاثر دینے میں اس کے لباس کے علاوہ بھی دیگر عوامل کار فرما تھے۔ لڑکے کے گال بالکل بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی بڑی آنکھیں باہر کی طرف ابلی ہوئی اس کے زرد چہرے کو خوفناک بنا رہی تھیں۔ سر کے لمبے اور الجھے ہوئے بالوں نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ حلیے سے کوئی آوارہ گرد لگنے کے باوجود لڑکے کے چہرے پر ایسی مسکینیت تھی کہ اس پر کسی مجرم کا گمان نہیں ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ مشابرم خان کی طرف سے جواب وصول ہونے سے قبل ہی وہ لڑکے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے صاحب، میں بے قصور ہوں۔ کپ کپاتا ہوا لڑکا اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ یہ دور سے بھاگتا ہوا ادھر آیا اور جانے کیا بولا تھا کہ لوگ اس طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم لوگ دور سے ہونے کی وجہ سے اس کی بات صحیح سے سن نہیں سکے، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا، اس لیے دوڑ کر پکڑ لایا۔ اس بار مشابرم خان نے لب کشائی کی اور اسے صورتحال سے آگاہ کرنے کے ساتھ ایک سمت میں اشارہ کیا۔ ہاں بھائی، کیا بات تھی جسے سن کر لوگ یوں بھاگ کھڑے ہوئے؟ اس نے نرم گرم سے لہجے میں لڑکے سے دریافت کیا۔ ادھر پرانے کنویں کے پاس برگد کے درخت سے کسی نے سائیں بابا کو میخیں گاڑ کر رسی سے باندھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ لڑکے نے تھوک نگلتے ہوئے جو انکشاف کیا، اسے سن کر اس کے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی۔ سائیں بابا کا تخاطب جانے کس شخص کے لیے استعمال کیا گیا تھا؟ اس کی معلومات کے مطابق تو ڈاکوؤں کے ڈیرے تک پولیس کی اور پھر بعد میں خود اس کی رہنمائی کرنے والا سادھو بھی سائیں بابا کہلاتا تھا۔ وہ سادھو چودھری کا گماشتہ تھا جو جنگل میں اس پر قاتلانہ حملہ کرنے کے بعد موقع ملنے پر فرار ہو گیا تھا۔ اب اگر یہ سائیں بابا وہی سادھو تھا تو اس کا واضح مطلب تھا کہ اسے اس انجام تک چودھری نہیں پہنچایا ہوگا۔ شہریار نے بے شک اس سادھو کو غیر متعلقہ اور کم اہم جان کر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن چودھری نے تو اسے ناکام اور مفرور مجرم ہی جانا ہوگا جس کے سینے میں اس کے کئی اہم راز پوشیدہ تھے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چودھری کو اس رقم کی بھنک مل گئی ہو
جو سادھو نے ڈیرے تک کا راستہ دکھانے کے لیے شہریار سے وصول کی تھی۔ اپنے اس باغی اور مفرور مجرم کو نشان عبرت بنانے کے لیے عملی سولی چڑھا دینا چودھری جیسے بندے کے لیے ناممکن نہیں تھا۔ چند لمحوں میں ہی یہ سب کچھ سوچ لینے کے بعد شہریار نے خود اس مصلوب کو دیکھنے کا فیصلہ کیا اور گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ مشابرم خان اور عبد المنان پیروی کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھے۔ مشابرم خان نے لڑکے کی گردن چھوڑ دی تھی، لیکن اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا کیونکہ وہ لڑکا جائے وقوعہ تک ان کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ گاڑی میں اسے مشابرم خان کے ساتھ آگے والی سیٹ پر بٹھایا گیا، جبکہ عبد المنان کو شہریار کے ساتھ عقبی نشست پر بیٹھنا پڑا۔ وہ لوگ منٹوں میں ہی مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے۔ سامنے ہی ایک لرزہ خیز منظر تھا۔ برگد کے سن رسیدہ درخت کے چوڑے تنے سے سادھو کو اس طرح سے باندھا گیا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر پوری طرح کھول کر ان میں میخیں گاڑ دی گئی تھیں۔ لمبی لمبی میخوں نے اعضاء کو چھید ڈالا تھا اور جسم میں بننے والے ان سوراخوں سے خون رس رس کر بہتا درخت کے نیچے کچی زمین میں جذب ہو گیا تھا۔ اگر وہاں سے سادھو کو ہٹا لیا جاتا تو زمین کی حالت دیکھ کر یوں لگتا جیسے وہاں کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہے۔ سادھو کی حالت البتہ ذبح کیے جانے والے جانور سے بھی زیادہ ابتر تھی۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا اور زندگی کی رمق سے عاری چہرہ یوں ڈھلکا ہوا تھا کہ تھوڑی سینے سے آ لگی تھی۔ شہریار دیکھ رہا تھا کہ سادھو کو اس حالت میں دیکھ کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ایک انسان کے ساتھ اتنی بربریت دیکھ کر خود اس کے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، پھر بھی اس نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اور لاش کو نیچے اتارنے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل میں مشابرم خان کے ساتھ گاؤں کے 2-3 جوان بھی شامل ہو گئے۔ اس موقع پر شہریار کی گاڑی کی ڈکی میں پڑے وہ اوزار بہت کام آئے جو کسی ایمرجنسی کی صورت میں گاڑی کی مرمت کے خیال سے رکھے گئے تھے، ورنہ میخیں جس طرح ٹھونکی گئی تھیں انہیں صرف ہاتھوں کی مدد سے نکالنا ممکن نہیں ہوتا۔ میخیں اکھاڑنے کے بعد سادھو کے جسم کے گرد لپٹی رسی کھولی گئی اور پھر اس کا جسم زمین پر رکھنے کے بعد اس کے منہ میں ٹھونسا گیا کپڑا باہر نکالا گیا۔ کپڑا نکالتے ہی سادھو کا سینہ تیزی سے پھولا۔ یہ تو ابھی زندہ ہے صاحب، اس کے بالکل قریب موجود مشابرم خان نے پرجوش لہجے میں بتایا۔ تو شہریار تیزی سے آگے بڑھا، اس کے منہ میں پانی ڈالو، اس نے اضطراری طور پر کہا۔ متروک کنویں کے پاس پانی کہاں سے آتا؟ عبد المنان نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی میں سے رکھے فلاسک سے پانی نکالا اور سادھو کے کھلے ہوئے منہ میں ڈال دیا۔ منہ میں ڈالے جانے والے پانی کا بیشتر حصہ باہر آ گیا، لیکن جو چند قطرے حلق سے نیچے اترے انہوں نے بھی کافی کام دکھایا اور سادھو کا سانس تیز تیز چلنے لگا۔ اسے ہیلتھ سینٹر لے چلتے ہیں، وہاں سے فرسٹ ایڈ دلوانے کے بعد اسے کسی ہسپتال میں شفٹ کر دیں گے۔ سادھو کی سانسوں کا سلسلہ بحال ہوتے دیکھ کر اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ایک انسانی زندگی کو بچا لینے کی خواہش کے ساتھ ساتھ اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال بھی تھا کہ یقینی طور پر چودھری کے ظلم کا نشانہ بننے والا سادھو ہوش میں آنے کے بعد اس کے خلاف ایک اچھا گواہ ثابت ہوگا۔ اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہی ہدایات پر عمل کیا جانے لگا اور 4-5 لوگ آگے بڑھ کر زخمی سادھو کو اس کی گاڑی میں منتقل کرنے لگے۔ پہلے شخص کے ہاتھ لگاتے ہی سادھو نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ان کھلی آنکھوں میں سے آنکھ کے سفید سفید ڈیلے تو نظر آ رہے تھے، لیکن پتلیوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ لہجہ بھر آنکھیں کھلی رکھنے کے بعد اس نے پھر سے بند کر لیں اور پھر اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس جھٹکے کے لگتے ہی اس کا پہلے ہی ڈھیلا پڑ جانے والا جسم بالکل لٹک گیا اور صاف محسوس ہوا کہ روح کف سے عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ حقیقتاً اس کی جن علامتوں کو دیکھ کر ان لوگوں نے زندگی کی امید باندھی تھی وہ دیے کی بجھتی لو کی آخری پھڑ پھڑاہٹ تھی۔ سادھو کی موت کا منظر دیکھ کر شہریار کے شانے مایوسی اور بے بسی سے ڈھلک سے گئے۔ جانے چودھری کی رسی قدرت نے کتنی دراز رکھی تھی کہ کسی طور اسے پکڑائی میں لینے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب سادھو کی موت کی تصدیق، اس کے ورثاء کی تلاش اور تدفین کے مراحل ہی باقی رہ گئے تھے جن کے لیے اس کی موجودگی کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ اس سلسلے میں چند ہدایات جاری کرنے کے بعد وہ تھکے تھکے سے انداز میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اطلاع لے کر آنے والا لڑکا کہاں ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے اس لڑکے کا خیال آیا
جس نے سادھو کے بارے میں اطلاع دی تھی اور پھر جس کی رہنمائی میں وہ لوگ یہاں تک پہنچے تھے۔ افراتفری میں اس پر نظر رکھنا ممکن نہیں رہا تھا، اس لیے وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر نکل گیا۔ البتہ میں نے اس کے بارے میں لوگوں سے معلومات حاصل کی ہیں۔ جواب میں شرمندہ سے عبد المنان نے وضاحت پیش کی اور اپنی کارکردگی کا اظہار کرنے کے لیے بتانے لگا، لڑکے کا نام اعظم ہے، چند سال پہلے کمانے کے لیے گاؤں سے شہر گیا تھا، کچھ نہ کچھ کمانے دھمانے بھی لگا، لیکن ساتھ ہی نشے کی لت میں بھی گرفتار ہو گیا۔ کبھی کبھار ہی گھر والوں سے ملنے کے لیے یہاں آتا ہے، اتفاق سے اب بھی کل رات سے آیا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں بتانے والے کا خیال ہے کہ اپنے نشے کی ڈوز لینے کے لیے اس نے آبادی سے ہٹ کر اس طرف کا رخ کیا ہوگا، لیکن سادھو کی لاش دیکھ کر گھبرا گیا اور الٹے قدموں دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں سب لوگ جمع تھے۔ عبد المنان کی پیش کردہ رپورٹ سن کر وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ لڑکے کا سراپا اب بھی اس کی نظروں میں گھوم رہا تھا۔ وہ زیادہ عمر کا معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن نشے نے اس کے جسم کو گھن کی طرح چاٹ لیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اعظم اور اس جیسے دوسرے نوجوانوں کے لیے افسوس کرنے لگا۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ تھا کہ اس کے نوجوان تیزی سے تباہ ہو رہے تھے۔ کسی کو نشے کے زہر نے ناکارہ کر دیا تھا تو کوئی خود غرض لیڈروں کے سیاسی مفادات کی بھینٹ چڑھا ہوا تھا۔ سازشوں کا شکار نوجوانوں کی اس بھیڑ میں جو گنتی کے چند کارآمد ذہین بچے تھے، ان میں سے بھی ایک بڑا حصہ مادی ترقی اور روشن مستقبل کی تلاش میں بیرون ملک منتقل ہونا پسند کرتا تھا۔ ایسے میں ملک کے مستقبل کے لیے کوئی اچھی امید باندھی بھی جاتی تو کس سے؟ خود اس کے اپنے جیسے سر پھرے تو شاید دو چار ہی تھے، اور ان کا ہی دم غنیمت تھا کہ ملک ابھی تک سلامت تھا، ورنہ سازشوں کے اس ازدحام میں کب کی یہ ناؤ ڈوب چکی ہوتی۔ وہ افسردگی کے بہت گہرے احساس کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا۔ اپنے طور پر تو وہ چودھری سے چھیڑ چھاڑ کے خیال سے یہاں آیا تھا، لیکن گاؤں میں گھستے ہی پے در پے دو اتنے افسوسناک واقعات کا سامنا کرنا پڑا کہ طبیعت ہی مزمحل ہو کر رہ گئی۔ چودھری کے بارے میں کچھ معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے معلوم تھا کہ عبد المنان اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھنے کا عادی تھا، چنانچہ اس یقین کے ساتھ کہ چودھری کی گاؤں میں عدم موجودگی کا سن کر اس نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم کیا ہوگا، اس سے پوچھا۔ چودھری کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اس کی بیوی نمبر 1 شدید بیمار ہے اور لندن میں زیر علاج ہے۔ چودھری اس کی طرف سے تشویشناک اطلاعات سن کر لندن گیا ہے۔ حسب توقع عبد المنان نے اسے مایوس نہیں کیا۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کو سن کر وہ صرف ایک ہنکارہ بھر کر رہ گیا اور کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا، حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ چودھری کی پہلی بیوی یعنی وڈی چودھرائن ہی وہ ہستی تھی جس کی وجہ سے مہبانوں ڈاکوؤں کے ڈیرے پر پہنچ گئی تھی۔ اس لالچی عورت نے صرف اور صرف اپنی اولاد کو جاگیر کا وارث بنائے رکھنے کے لیے ہر طرح کی گھناؤنی چالیں چلی تھیں، اور اب وہ شدید بیماری کی حالت میں لندن کے کسی ہسپتال میں زیر علاج تھی، تو اسے اس سے کیا غرض ہو سکتی تھی؟ گاڑی روکو! ابھی انہوں نے گاؤں کی حدود پار بھی نہیں کی تھی کہ اس نے اچانک مشابرم خان کو حکم دیا۔ اس نے پھرتی سے بریکیں لگا کر اس کے حکم کی تعمیل کی۔ تم گاڑی سے اتر جاؤ، یہاں سے آگے عبد المنان ڈرائیو کرے گا۔ اس کے اس عجیب و غریب حکم پر وہ دونوں ہی حیران رہ گئے۔ تم واپس گاؤں جا کر بالے کے گھر کی نگرانی کرو اور اس آدمی کو گھیر کر میرے پاس لاؤ جو شہزادی سے مردے کی ہڈیاں وصول کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ اس کے اس دوسرے جملے نے اس کے حکم کی وضاحت کر دی، اور مشابرم خان سر کو تفہیمی جنبش دیتا ہوا گاڑی سے اتر گیا۔ عبد المنان نے برابر والی سیٹ سے کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، پھر اس کا اشارہ ملتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ بیک ویو مرر میں گاؤں کی طرف جاتا مشابرم خان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنے لگا۔ مشابرم خان ہوتا تو وہ ایک خطرناک فتنے کی بیخکنی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کے لائق ہو پاتا۔ اس نے اے سی کا منصب سنبھالتے ہی جو جنگ لڑنے کا آغاز کیا تھا، اس میں چودھری افتخار عالم شاہ ہی اس کا واحد ٹارگٹ نہیں تھا، بلکہ وہ تو ہر شخص کے خلاف محاذ کھولنے کو تیار تھا جو اس کے دائرہ کار میں فتنہ و فساد پھیلا رہا تھا۔ یہ جنگ کتنی طویل ثابت ہوتی اور اسے کہاں تک لے جاتی وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے خبر تھی تو بس اتنی کہ وہ ایک گرداب میں اتر چکا ہے اور اب اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ تم تھک گئی ہوگی، ویسے بھی اب رات سر پر آ گئی ہے، بہتر ہے کہ یہاں رک کر آرام کر لیں۔
وہ اس پہاڑی سلسلے میں بے سمت سفر کیے جا رہے تھے۔ اسلم روانہ ہونے سے پہلے ہی اس بات کی وضاحت کر چکا تھا کہ اسے پہاڑی سلسلے میں سے نکل کر کسی آبادی تک پہنچنے کا راستہ معلوم نہیں ہے، لیکن جنگل کے جانے پہچانے راستوں سے گزر کر جانے میں زیادہ خطرات کا سامنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اندازے سے پہاڑوں میں ہی سفر کیا جائے اور کوشش کر کے کسی بستی تک پہنچنے کے بعد بڑے شہر کا رخ کیا جائے۔ اب وہ اسی تگ و دو میں مصروف تھے اور بے سمت راستوں پر چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تو مہبانوں کی ابتر ہوتی حالت دیکھ کر اس نے یہ تجویز پیش کی، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ تھکن اتنی شدید تھی کہ اگر دل میں آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی چاہ نہ ہوتی تو وہ کب کی ہمت چھوڑ کر کہیں بیٹھ گئی ہوتی۔ ڈیرے سے روانہ ہونے کے بعد ان کا بیشتر وقت بھاگنے اور چلنے میں ہی گزرا تھا۔ پہلے یہ ڈر تھا کہ کہیں پیچھے سے آنے والا ان کا کوئی دشمن انہیں گھیرنے میں کامیاب نہ ہو جائے، اس لیے وہ دیوانہ وار دوڑتے رہے تھے اور اب پہاڑی سلسلے کی ان بھول بھلائیوں سے نکلنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہ کوششیں ابھی تک بارآور ثابت نہیں ہو سکی تھیں، لیکن ہمت چھوڑ کر بیٹھا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ بے عملی کی صورت میں بھوک اور پیاس کا عفریت انہیں کھا جاتا، اور شاید دنیا میں اس سے بدترین موت کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہو کر مرنے والوں کے مقابلے میں فاقہ کشی سے مرنے والوں کو بہت وقت لگتا ہے، اور جان کنی کے عالم میں جتنا وقت گزرے موت اتنی ہی اذیت ناک ہو جاتی ہے۔ اسلم کی طرف سے رکنے اور آرام کرنے کی پیشکش ملتے ہی اس نے اپنے قدم روک لیے اور ایک ہموار قطع زمین دیکھ کر وہاں بیٹھ گئی۔ لیٹنے کے لیے بھی اسے اس جگہ کو استعمال کرنا تھا۔ وہ جس بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اس میں کسی بستر وغیرہ کے تکلف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ذرا سی صاف اور ہموار جگہ مل گئی تھی تو یہی بہت کافی تھا، اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں لمبی تان کر سو جائے۔ ابھی سونا نہیں، پہلے کچھ کھا پی لو، اس کے بعد آرام سے سو جانا۔ اس کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے اسلم نے اسے ٹوکا اور اپنی پشت پر لدا تھیلا کھول کر اس میں سے کچھ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ روشنی نہ ہونے کے باوجود وہ جانتی تھی کہ اسے کھانے کے لیے کیا دیا گیا ہے۔ یہ ان پرندوں کا گوشت تھا جنہیں اسلم نے تالاب کے کنارے سے شکار کر کے بھون لیا تھا، بغیر نمک مرچ کے۔ صرف لکڑیوں کی آگ پر بھونے گئے گوشت کے یہ پارچے ذائقے سے قطع نظر محض پیٹ کی آگ بجھانے کے کام آ رہے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ سخت ہو کر چبانے کے اعتبار سے بھی بہت دشوار غذا ثابت ہو رہے تھے۔ لیکن وہی بات تھی کہ جسم و جاں کا رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے کچھ تو چاہیے ہی تھا۔ چنانچہ وہ اسلم کے ہاتھ سے گوشت کا وہ ٹکڑا تھام کر آہستہ آہستہ چبانے لگی۔ خود اسلم بھی اسی عمل میں مصروف ہو گیا۔ شدید بھوک کے باوجود اس کے حلق سے چند نوالوں سے زیادہ نہ نگلے گئے، اور اس نے گوشت کا آدھ کھایا پارچہ اسلم کی طرف بڑھا دیا۔ ٹھیک سے کھا لو، اتنا کم کھا کر تم اتنے سخت ماحول میں کیسے زندگی کی جد و جہد کر سکو گی؟ اسلم نے اسے سمجھایا۔ بس میں اس سے زیادہ نہیں کھا سکتی، اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ اچھا تو ایسا کرو کہ تھوڑے سے چنے کھا لو، کچھ سوچتے ہوئے اسلم نے اسے پیشکش کی، جس پر اس کا سر فوراً ہی اس بات میں ہل گیا۔ اسلم نے چنوں سے بھری تھیلی نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ تھیلی میں سے مٹھی بھر چنے نکالنے کے بعد اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے وہ یکدم ہی جھجک سی گئی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اسلم نے یہ چنے ایسے حالات کے لیے سنبھال رکھے تھے جب انہیں کوئی اور غذا میسر نہ آ سکے۔ پرندوں کا بھنا ہوا گوشت محفوظ کرتے ہوئے ہی اس نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ جب تک یہ گوشت کھانے کے لائق رہے گا وہ اسی پر گزارا کریں گے، کیونکہ مہبانوں کی گوشت سے بے رغبتی دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا مظاہرہ کیا تھا اور اسے کھانے کے لیے چنے پیش کر دیے تھے۔ اسلم کی اپنے لیے اس بے تحاشا محبت کو محسوس کرتی وہ بہت آہستگی سے مٹھی میں موجود چنے ٹونگنے لگی۔ بہت آہستگی سے کھانے کے باوجود بھی وہ مٹھی بھر چنے جلد ہی ختم ہو گئے۔ ان کے خاتمے پر اس نے بوتل میں سے تھوڑا سا پانی پیا اور سونے کی نیت سے لیٹ گئی۔ پہلے کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کسی غیر مرد کی موجودگی میں اس طرح کا چست لباس پہن کر لیٹ سکے گی، لیکن اسلم سے اس کی جھجک کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ دن رات کے اس ساتھ میں اسلم نے خود کو ہر طرح سے قابل اعتماد ثابت کیا تھا
اور وہ محسوس کر سکتی تھی کہ دل میں اس کے لیے شدید پسندیدگی کے جذبات رکھنے کے باوجود وہ کبھی اس کی طرف حریص نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ اور پھر جب وہ جن حالات سے اور پھر اب وہ جن حالات سے گزر رہے تھے وہ اتنے مختلف اور انوکھے تھے کہ معمول کے رویوں کا اظہار کرنا ذرا مشکل ہی تھا۔ یہ بقا کی جدوجہد تھی جس میں انہیں مرد و زن کی تخصیص کے بغیر اپنا اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اس کے لیٹنے تک اسلم بھی اپنا کھانا پینا ختم کر چکا تھا اور اب گہری تاریکی میں کسی پہاڑی درندے کے حملے سے بچنے کے لیے الاؤ روشن کر رہا تھا۔ الاؤ جل جانے کے بعد وہ خود بھی ایک سمت کروٹ کے بل لیٹ گیا، جبکہ ماہبانوں تو الاؤ سے اڑتی چنگاریوں کو دیکھتے ہوئے اپنے حالات کا تجزیہ کرنے لگی۔ شکم پوری کے لیے کھائے جانے والے مٹھی بھر چنوں نے اسے بچپن کی یاد دلا دی تھی۔ بچپن میں اکثر اسکول سے واپسی میں ابا اسے ڈھیروں میٹھے چنوں کے ساتھ رنگین مرمرے اور بتاشے خرید کر دے دیتے تھے، اور وہ راستے بھر مٹھیاں بھر بھر کے مزے سے کھانے کے بعد خالی ہاتھ گھر لوٹتی تھی تو بیبے یونیفارم بدلا کر منہ ہاتھ دھلواتے ہی کھانے کی پلیٹ لیے اس کی خوش آمدیں کرنے لگتی تھی کہ تھوڑا سا کھا لے۔ چنوں، مرمروں اور بتاشوں سے بھرے ہوئے ننھے سے پیٹ میں گنجائش ہی نہیں رہتی تھی کہ وہ بیبے کی کے اتنی محبت سے منہ میں ڈالے گئے نوالوں کو نگل سکے۔ بس منہ بناتی ادھر ادھر بھاگتی رہتی تھی اور بیچاری بیبے سخت تشویش میں مبتلا ہو جاتی تھی کہ کڑی کھانا ہی نہیں کھاتی۔ اس موقع پر ابا اس کے ساتھ مثالی اتحاد کا مظاہرہ کرتے تھے اور بیبے کے بار بار پوچھنے پر بھی کبھی اعتراف نہیں کرتے تھے کہ اسے اس کی فرمائش پر کیا کھلا چکے ہیں۔ بچپن کے وہ ناز و نام سے بھرے دن کب کے گزر چکے تھے، اور اگر کچھ سامنے تھا تو زندگی کے گرداب اور الجھنیں۔ چودھری نے اس کی زندگی کو ایسا بھیانک موڑ دیا تھا کہ وہ ایک گرداب سے نکلتی تھی تو دوسرے میں پھنس جاتی تھی۔ اس ظالم بد نظر شخص نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ بیبے اور ابا، جن کی وہ لے پالک بیٹی تھی، اس سے محبت کرنے کے جرم میں چودھری کے ظلم کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، اور اس نے ان سے اس کا اتا پتہ اگلوانے کے لیے انہیں سخت اذیتیں دے کر ہلاک کر ڈالا تھا۔ جنم دینے والی ماں الگ پاگل ہو کر گاؤں کی گلیوں میں رولتی پھرتی تھی۔ ایک بہن اور بھائی کو موت کے سفاک پنجوں نے اپنی گرفت میں لے کر جدا کر دیا تھا، جبکہ باقی بچ جانے والی ایک بہن سسرال والوں کی خدمت و اطاعت میں مصروف تھی۔ گھر بار، پڑھائی لکھائی، سہیلیاں، ہر شے چھوٹ گئی تھی اور کچھ باقی بچا تھا تو مصائب کا گرداب۔ زندگی کے طوفانوں کو سہارتے شہریار سے ملاقات ہوئی تو دل اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، لیکن وہ بھی کسی اور کا ہو گیا۔ اب اگر زندگی میں کچھ باقی بچا تھا تو وہ اسلم کی ذات تھی، جو اس سے غیر مشروط محبت کرتا تھا۔ حالات کا ستایا ہوا اسلم، جسے زندگی کے مصائب نے ڈاکو بنا دیا تھا، اس سے مل کر اس طرح اس کی محبت میں مبتلا ہوا کہ اس کے مطالبے پر یک بیک اپنی مجرمانہ زندگی ترک کرنے کے لیے راضی ہو گیا، اور اب وہ کسی مناسب مقام پر پہنچنے کی جدوجہد میں ان پہاڑوں میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ جب وہ ڈیرے سے نکلے تو 3 تھے، اور ان کے ساتھ لیلی نام کی وہ عورت بھی تھی جو کبھی شوبز میں اپنا مقام بنانے کے چکر میں گھر سے نکل کر ڈاکوؤں کے ڈیرے پر پھنس گئی تھی۔ اسلم کی محبت میں مبتلا لیلی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی محبت کا ثبوت دے دیا تھا۔ اگر لیلی عین وقت پر اسلم کے سامنے آ کر اس کی طرف جانے والی گولی اپنے وجود پر نہ کھاتی تو آج اسلم زندہ نہ ہوتا۔ اس نے جمرو سے لیلی کی ہلاکت کا انتقام لیتے ہوئے اسے جہنم واصل تو کر دیا تھا، لیکن خود بھی اس عورت کے لیے اداس تھا جس کے کردار پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے اس نے کبھی اس کی محبت کو قبول نہیں کیا تھا۔ تھرکتے شعلوں اور رقاص چنگاریوں پر نظر جمائے اپنی زندگی کی کہانی دہراتے بالآخر وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اس گہری نیند میں سے وہ 2-2.5 گھنٹے بعد جاگی۔ جاگنے کا سبب ٹھنڈی ہوتی رات میں محسوس ہونے والی حاجت تھی۔ وہ بے چین سی ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ الاؤ اب بھی روشن تھا اور کچھ فاصلے پر اسلم پہلو کے بل لیٹا سو رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور قضائے حاجت کے لیے ایک سمت میں چل پڑی۔ اپنے پڑاؤ سے کچھ فاصلے پر اندھیرے میں ایک چٹان کی اوٹ میں اسے مناسب جگہ نظر آ گئی۔ اس جگہ بیٹھ کر فارغ ہونے کے بعد وہ کھڑی ہوئی تو واپسی کے راستے کو مسدود پایا۔ اندھیرے میں بھی چمکتی وہ 2 سرخ آنکھیں ایسی نہیں تھیں کہ ان سے خوف کھائے بغیر رہا جا سکتا۔ اس کے پورے بدن میں پھریری سی دوڑ گئی اور وہ بے ساختہ ہی چند قدم پیچھے ہٹی۔ بدقسمتی سے پیچھے ڈھلوان سطح تھی
وہ کسی طور اپنے قدموں کو سنبھال نہیں سکی اور بری طرح چیختی ہوئی لڑکتی چلی گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔